آیت نمبر ہے 78۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اقم الصلاة، آپ نماز قائم کیجئے، یعنی نماز اس طرح پڑھیے جیسے نماز ایک بندہ مومن سے مطلوب ہے، جماعت کے ساتھ، وقت پر، خشوع کے ساتھ، سنت کے مطابق، اطمینان سے، پوری سنتوں کے ساتھ، صحیح ترین طہارت کے ساتھ، پاکیزہ لباس کے ساتھ، پورے بندگی کے جذبات کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو اس کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک۔ اس میں 4 نمازیں آ گئیں۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن بھی۔ کل کے درس میں نے تفصیل عرض کی تھی کہ اس سے مراد نماز فجر ہے، اور عربی کا اسلوب ہے تسمیۃ الکل باسم الجز، کسی چیز کا نام اس کے کسی خاص اہم جز کی وجہ سے، جیسے انسان تو پورے جسم کا نام ہے لیکن خاص اہمیت اس کے چہرے اور اس کے سر کو حاصل ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے یار میں کئی دن ہو گئے میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کا کیا مطلب؟ میں آپ سے ملا نہیں، آپ سے ملاقات نہیں کی، آپ پورے کو دیکھا نہیں۔ اب ہم چہرے کا لفظ پورے جسم پر بولتے ہیں، پورا جسم کل ہے اور اس کا ایک اہم ترین حصہ جز جو ہے وہ چہرہ ہے، چہرے سے ہی انسان کا نام رکھ دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اہم تلاوت کیا کرتے تھے، اور کل میں نے تفصیل عرض کی تھی کہ فرشتوں کے آنے جانے کا اور اس وقت میں کیا کیا برکتیں۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی، آپ علیہ السلام فجر کی نماز کو سب سے لمبا کرتے، اور نمبر 2 اس کے بعد درجہ آتا ہے ظہر اور جمعہ کا۔ ہمارے یہاں اب بس ایک رواج پڑ گیا ہے ظہر مختصر پڑھنے کا، فجر سے کم قرات ہونی چاہیے ظہر میں۔ احادیث میں ظہر اور جمعہ یہ دونوں برابر ہیں۔ جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون، دونوں بڑی صورتیں ہیں۔ اگر آج یہ 2 صورتیں پڑھی جائیں تو لگتا ہے کہ ایک جمعے کے بعد ہی شکوہ آ جائے گا کہ نماز بہت لمبی ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سے لے کے 100 تک آیات پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم تو 2-4 پڑھتے ہیں، کبھی 15 پڑھ لی، کبھی 20 پڑھ لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جمعے میں پڑھا کرتے تھے سورۃ الاعلیٰ پہلی رکعت میں اور سورۃ الغاشیہ دوسری رکعت میں۔ اس کے بعد درجہ ہے عصر اور عشاء کا۔ تیسرے درجے میں قرات کے اعتبار سے بھائی نمازیں کون سی ہیں؟ عصر اور عشاء۔ اس میں درمیانی صورتیں پڑھی جائیں گی۔ سنت کے مطابق اگر دیکھا جائے جیسی صورت ہے نا والسماء والطارق والشمس وضحاها واللیل، یہ پڑھی جائیں گی۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں ہے سورت نماز مغرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں بہت مختصر سی صورتیں پڑھتے، چھوٹی صورتیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کو لمبا
نہیں کیا کرتے تھے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات کے ایک حصہ میں تہجد بھی پڑھا کریں، نافلۃ لک، جو آپ کے لیے نفلی ایک اضافے کی نماز ہے۔ تہجد کے بارے میں کافی ساری باتیں کل کے درس میں عرض کر چکا ہوں۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تہجد کے فضائل کو خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تہجد جو ہے یہ تم سے پہلے صالحین کی نماز ہے۔ تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ ہوئے بھائی، ان کی نماز کون سی ہے؟ وہ تہجد کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک، صلحاء اللہ کے نیک بندے وہ تہجد کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکتیں رکھی ہیں۔ نماز تہجد جو ہے اس کی رکعات کتنی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، وتر اور فجر کی سنتوں سمیت۔ وتر اور فجر کی سنتوں سمیت بھائی کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے؟ 13۔ اب جب 13 پڑھی، 2 ہو گئے فجر کی سنتیں، پیچھے رہ گئی 11، 3 ہو گئے وتر، پیچھے رہ گئی 8۔ اس حدیث میں سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں تہجد پڑھا کرتے تھے، صحیح مسلم میں۔ نمبر 2، حضرت بخاری مسلم کی وہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ 8۔ اس حدیث کا تعلق نماز تراویح سے نہیں ہے، قیام اللیل اور چیز ہے، فجر اور تہجد اور چیز ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ 8۔ ایک اور صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 رکعتیں پڑھتے دیکھا، اور اس میں 2 رکعتیں جو تھیں وہ فجر کی سنتیں تھیں۔ اس حدیث کو بھی لے لیا جائے، 10 میں سے بھائی 2 نکال دی جائیں، پیچھے کتنی بچ گئی؟ 8 رکعتیں بچ گئی۔ لیکن دوسری احادیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، اور ایک روایت میں 2 کا بھی تذکرہ ہے۔ اب حاصل یہ ہوا، علماء نے ان سبری روایات کو جمع کر کے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اکثر عمل تھا تہجد کا، بھائی وہ کتنی رکعتیں تھیں؟ 8۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار 6 بھی پڑھی ہیں اور 4 بھی پڑھی ہیں، اکی دکی روایت میں 2 کا بھی تذکرہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ عام روٹین میں ایک مسلمان کو 8 ہی پڑھنی چاہیے، لیکن اگر تھکا ہوا ہو، تھکاوٹ ہو، تو بھائی 2 شکلیں جائز ہیں۔ روایت میں یہ آتا ہے، حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھکے ہوئے ہوتے نا، تو بعض مرتبہ آپ تہجد کی کچھ رکعتیں بیٹھ کے پڑھ لیا کرتے تھے۔ لہٰذا جس دن تھکاوٹ ہو، نیند پوری نہیں، ہمت نہیں، تو بندہ ایسے کر سکتا ہے کہ 4 رکعتیں بیٹھ کے پڑھ لی، اور اللہ کے نبی عموماً شروع والی بیٹھ کے پڑھتے تھے، یعنی پہلی 4 رکعتیں کس طرح پڑھ لی؟ بیٹھ کے۔ اب جب طبیعت چل پڑی تو پھر کھڑے ہو کر بندہ پڑھ لے، پھر باقی کھڑے ہو کر پڑھ لے۔ یوں بھی کر سکتا ہے کہ 2 بیٹھ کے پڑھ لے اور 2 کھڑے ہو کر پڑھ لے۔ اگر کبھی ہمت کم ہے تو 6 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے۔ ہاں، اگر اللہ نے کسی کو ہمت دی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز میں لمبی سے لمبی قرات ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام بہت لمبی قرات کیا کرتے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی۔ بھائی کتنے؟ آپ ذرا قرآن کھول کے دیکھو، سورہ نساء جا کے کہاں ختم ہو رہی ہے؟
سورہ نساء کہاں ختم ہو رہی ہے جا کے، اور کتنے پارے ہو گئے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز میں اگر اللہ کسی کو ہمت دے تو وہ لمبی قرات کر سکتا ہو، وہ بھی کر لے۔ ہاں، آپ حضرات کی آسانی کے لیے میں ایک بات، بعض دفعہ جو غیر حافظ ہوتے ہیں ان کو اتنی صورتیں یاد نہیں ہوتی، مثلا آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ کے لیے یہ پڑھنا بالکل جائز ہے کہ آپ پہلی رکعت میں 10 کی 10 پڑھ دیں۔ پہلی رکعت میں کتنی پڑھ دیں؟ دوسری میں پھر وہی 10 پڑھ دیں۔ تیسری آگے جب آپ نے 8 پڑھنی ہے، ہر رکعت میں بھائی کتنی پڑھتی جائیں؟ 10 پڑھتی جائیں، بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اب ماشاءاللہ قرات بھی لمبی ہو جائے گی۔ ہر مسلمان اپنی اپنی آسانی اور سہولت کو دیکھے۔ نماز تہجد کا وقت کیا ہے؟ اکثر دوست یہ بہت پوچھتے ہیں، اور میں اس کو رمضان میں تو بطور خاص اس کو بیان کرتا ہوں۔ کل بھی کسی دوست نے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا کل کے درس میں آئے گی یہ بات۔ نماز تہجد کا وقت کیا ہے؟ نماز تہجد کا افضل وقت یہ ہے کہ آدمی رات کے ابتدائی حصہ میں سو جائے، رات کے ابتدائی حصہ میں سو جائے اور رات کے آخری حصہ میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن اس میں ایک ترتیب مد نظر رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ نماز اور سب سے اعلیٰ روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے اعلیٰ روزہ اور سب سے اعلیٰ تہجد کی نماز کس کی تھی؟ سیدنا داؤد علیہ السلام کی۔ وہ کیسے؟ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے، اس سے انسان کو کمزوری نہیں ہوتی۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن کمزوری بھی نہیں ہوتی، اور یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے۔ جب بندہ کئی دن روزے رکھنے لگ جائے نا، پھر عادت پڑ جاتی۔ اس میں ایک دن رکھنا، ایک دن نہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی نے بھائی مسلسل نفلی روزے رکھنے سے منع کیا۔ کوئی 3 مہینے کے نفلی روزے رکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے سامنے کسی صاحب نے فخر سے بیان کیا کہ جو فلاں شخص ہے نا، وہ سال میں کم سے کم 300 روزے رکھتے ہیں، 3 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا خلاف سنت ہے۔ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے۔ ہمارا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، روزے رکھنا نہیں ہے۔ ہم نے وہی کام کرنا جو کس کی اتباع میں ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بہترین روزہ جو تھا وہ داؤد علیہ السلام کا تھا، اور بہترین تہجد کی نماز جو تھی وہ کس کی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ وہ بڑی حکمت کی بات ہے۔ داؤد علیہ السلام آدھی رات آرام کرتے، آدھی رات کے بعد اٹھتے، تہجد کی نماز پڑھتے، پھر سو جاتے فجر سے پہلے۔ فجر سے پہلے کچھ دیر آرام کر کے پھر فجر کے لیے اٹھتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس سے فجر میں سستی نہیں ہوتی اور جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ کے کچھ دیر لیٹ جاتے، سو جاتے، آرام کر لیتے۔ کچھ دیر بھائی کیا کر لیتے؟ آرام کر لیتے، اور آرام کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان ہوتی، آپ اٹھتے، وضو کرتے، اور پھر آپ علیہ السلام فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے۔ بطور مسئلہ میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، میں آپ حضرات کو نہیں کہہ رہا، لیکن عموماً جو ہماری روش ہے نا، جب سونا رات کے 1 بجے ہے، جب سونا رات کے جس دن کوئی شادی ہو تو ماشاءاللہ اس دن تو 2 بجے سے پہلے سو ہی نہیں سکتے، تو بھائی آج کے ماحول میں یہ سنتیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ یہ قوم فطرت سے الٹ جا رہی ہے۔ اس نے سونا 11 بجے ہے، اس نے سونا 12 بجے ہے، آدھی رات تو اس نے جاگ کے گزارنی ہے۔ جس قوم نے آدھی رات جاگ کر گزارنی ہے اس نے کیا؟ میں اس پر بہت زور دیتا ہوں کہ ہم اپنا سونا جاگنا جو ہے بھائی کس کے مطابق رکھیں؟ سنت کے مطابق رکھیں۔ سونے جاگنے کا جو اسلام کا ٹائم ٹیبل ہے وہ عبادات اور صحت اور کسب معاش میں انسان کا انتہائی معاون اور مددگار ہے۔ بہرحال یہ تو تھا افضل وقت۔ اس کے علاوہ
اگر کوئی مسلمان عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی تہجد کی نماز پڑھ لے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی طرح کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ لہٰذا اگر کوئی صبح نہیں اٹھ سکتا تو وہ وتر پڑھنے کے بعد بھائی 4 6 8 رکعتیں کس کی پڑھ لے؟ تہجد کی پڑھ لے۔ چونکہ تہجد کا لفظی معنی جو ہوتا ہے وہ رات کی نماز ہے۔ علامہ ابن کثیر تمام بڑے بڑے اہل علم نے لکھا ہے اگر کوئی مسلمان عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک کسی وقت بھی سوئے یا سوئے نہ وہ تہجد پڑھ لے تو اس کو تہجد کے تمام فضائل مل جائیں گے۔ اس لیے یہاں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصہ میں فَتَہَجَّدْ بِهِ، آپ تہجد بھی پڑھا کریں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے۔ عسیٰ، ان قریب، امید ہے ان یبعثک، یہ کہ آپ کے رب آپ کو فائز کر دیں گے مقام محمود پر۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ لفظی معنی ہے اس کا تعریف کیا ہوا مرتبہ۔ بھائی لفظی معنی اس کا کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا مقام۔ اور مقام محمود کا لفظی معنی یہ ہے کہ انسان کسی ایسے منصب پر فائز ہو جائے جہاں اس کی کیا کی جائے؟ تعریف کی جائے۔ یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ دوسری بات، یہاں تہجد کے فوراً بعد مقام محمود کا ذکر ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مقام محمود اور تہجد میں کوئی آپس میں جوڑ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو مسلمان تہجد کا اہتمام کرے گا اللہ تعالی خود بخود اس کو مقبولیت عطا کر دیتے۔ دوسروں کی زبان پر خود بخود بھائی کیا آ جاتی ہے؟ اس کی تعریف آ جاتی ہے۔ اب مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ خود صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام محمود سے وہ مراد ہے، میں نے ابھی شاید ربیع الاول کے کسی جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں یہ بات ذکر کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن میں ساری انسانیت کی سفارش کروں گا اور سارے انبیاء نشاندہی کریں گے اپنی اپنی امتوں کی۔ جب ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی اور ان سے یہ فرمائش کریں گی آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں، تو ہر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجیں گے اور پھر سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے اور اللہ جل جلالہ سفارش عامہ پوری انسانیت کی سفارش کریں گے، اور جب پوری انسانیت کی سفارش قبول ہوگی تو نبیوں سمیت پہلی ساری امتوں کی زبان پر بھائی تعریف ہوگی کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے اس کو کہا گیا مقام محمود۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تعریف کی جائے گی چونکہ اللہ کی بارگاہ میں خاص الخاص جگہ جا کے حضور سجدہ کریں گے۔ حضور کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفارش خاص کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا کہ تم ایک دعا کا تو میں وعدہ کر رہا ہوں تم نے جو مانگنا ہے مانگ لو۔ ہر نبی نے وہ ایک دعا دنیا میں اپنی امت کے لیے مانگ لی اور میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ میں وہ دعا کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ کل قیامت والے دن دعا اپنی امت کے لیے اللہ سے مانگوں گا۔ اس کو بھی جس وقت وہ دعا مانگیں گے ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی زبان پر بھائی کیا ہوگی؟ تعریف ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دنیا میں بھی حاصل ہے۔ بھائی ہر بندے کی تعریف، ہر بندے کی زبان پر کس کا تعریف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھائی یہ جو میں نے ابھی لفظ بولا ہے بھائی ذرا توجہ ہونا، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لفظ بولا گیا ہے یہ بھائی تعریف ہے۔ اللہ کے رسول جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو، ہم لفظ محمد بولتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ تعریف۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احمد کا نام بولتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ تعریف۔
کرنے والا۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے، کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی جاتی ہو۔ ہاں، ہمارے یہاں صرف یہی سمجھ لیا بھائی ایک آپ حضرات کو آج نیند آ رہی ہے، ایک علمی بات عرض کروں اگر آپ توجہ رکھیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر جہاں ہوگا وہاں کس کا ذکر ہوگا؟ وہ اس طرح کا ایک شعر بھی ہے، ذکر خدا کروں ذکر مصطفیٰ نہ کروں، بالکل صحیح ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اس کو لفظوں میں تعبیر کرنا بہت مشکل ہے، اور آپ کو بھی کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ میں ایک ماحول میں گیا، وہاں اسی موضوع کو ایک صاحب نے بیان کیا، لوگ جھوم رہے تھے۔ میں نے کہا جناب انہوں نے جو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے، 100% صحیح ہے، لیکن آپ بڑے جھومے ہیں، بڑے پیسے پھینکے ہیں آپ نے۔ لیکن اس سے اوپر والا ترجمہ میں کروں گا، آپ نے سبحان اللہ بھی نہیں کہنا۔ حالانکہ جو میں بیان کروں گا وہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس میں زیادہ ہے۔ بھائی میں اس کو بیان کروں، عرض کروں؟ یہ جو نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کر دیا۔ اس ترجمے میں اور مطلب میں مجھے اور آپ کو اور ہماری محفلوں میں بڑا مزہ آتا ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں جہاں اشہدو ان لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں اشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ بالکل صحیح ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا، بالکل صحیح ہے۔ لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سب سے اونچا معنی اور مطلب یہ ہے کہ جہاں جس بندے پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ماننا لازم ہے، کس کی؟ اللہ کی، جو ہمارا رب ہے، اور ہم پر صرف اور صرف اللہ ہی کا حکم چلنا چاہیے چونکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ لیکن یہ عزت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ اصل تو تمہارے ذمے میری اطاعت کرنا ہے، میری فرما برداری کرنا ہے، چونکہ میں تمہارا کیا ہوں؟ خالق و مالک ہوں۔ لیکن میں انسانوں میں سے ایک ہستی کا حکم بھی بالکل اپنی طرح تم پر لازم کر رہا ہوں، وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کا کسی کو کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ بھائی جس طرح ہم پر اللہ کی اطاعت لازم ہے، بندوں میں سے کسی کی اطاعت اس طرح ہونی چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں، چونکہ وہ اللہ ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ وہ کیا ہے؟ خالق و مالک ہے۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سب سے اونچا معنی یہ ہے کہ جس انسان پر، میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں ہر انسان پر کس کا حکم ماننا لازم ہے؟ اور فرمایا جس پر میرا حکم ماننا لازم ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا بھی یہ ہے حضور کے سب سے اونچا مقام۔ اور ایک جگہ تو قرآن نے اس سے بھی اوپر گیا، قرآن اس سے بھی اوپر گیا، وہ بھی عرض کروں۔ قرآن نے اکثر جگہ تو کیا کہا؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، کس کی اطاعت کرو؟ ایک جگہ کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ واہ واہ، وَمَن، بھائی پڑھو میرے ساتھ، کیا؟ وَمَن يُطِعِ، آپ قرآن کھول کے دیکھو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے، یہ اعزاز کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اس کا الٹ معنی کیا بنا؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی اس نے اللہ کی اطاعت بھی نہیں کی۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ والد اپنے بیٹے کو بلا کر کہے بیٹا میرا آپ پر جتنا حق ہے وہ میں معاف کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ معاف کر رہا ہوں۔ میں اپنا حق تیرے ذمے یہ لگا رہا ہوں، میرے بعد اپنی ماں اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرنا۔ یہ ہے اپنے حق میں سے کیا دینا۔ اب اطاعت، بندگی، اطاعت اصل کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا؟ نہیں،
ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس نظام کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نظام کو پیدا نہیں کیا۔ اب ہمیں صرف اور صرف اطاعت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کرنی ہے اس پر فرض عین ہے کہ وہ کس کی اطاعت کرے۔ آپ تو ماشاءاللہ میری پارٹی کے بندے ہو، تھوڑا بہت سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہو، جہاں میں نے بیان کیا نا وہاں کسی نے سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں کہا۔ صرف ایک بندہ جب میں وہاں سے بیان کر کے اٹھ کے آیا نا، وہ ایک بندہ میرے ساتھ آئے، وہ پڑھے لکھے تھے، وہ بیچارہ مجھ سے معانقہ کیا، میرے ہاتھ مجھے کہنے لگا مفتی صاحب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی یہ تشریح آج پہلی دفعہ سنی، اور واقعتاً یہ تشریح اس سے بہت اونچی ہے جو ہمارے یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ ہم صرف تذکرے، ہم کہتے ہیں ذکر، بس اس سے اونچا جو مقام ہے اور اس سے بھی اونچا جو میں نے قرآن کی آیت نے خود بیان کیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز میں شرکت جائز نہیں، شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو اپنے ساتھ کیا کیا؟ شریک کیا، کہ تم نے جس طرح میری اطاعت کرنی ہے بالکل اسی طرح کس کی اطاعت کرنی ہے؟ میرے رسول کی۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تم میرے رسول کی اطاعت سے منہ موڑو گے، اور بھائی وہ آیت ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو کس کی اتباع کرو؟ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خود اللہ کی اطاعت کا حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خود اللہ کی محبت کا حصہ ہے۔ اس لیے فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ، امید ہے ان قریب آپ کے رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دیں گے۔ ایک دو باتیں اور ہیں انشاءاللہ، وہ اللہ نے توفیق دی تو کل سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔